قائد ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارک یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مذکورہ آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے سب سے پہلے سچ امت میں آرام فرما والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے قصوں کا قص، سبحان اللہ، بے بسوں کا بس، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ علم ایک نور ہے، عالم نور والا ہو گیا. علم ایک نور ہے، عالم نور والا ہو گیا. مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ برادران اسلام، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا. علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم ہی سے مؤدب ہوتا ہے. انسان علم ہی سے معزز ہوتا ہے. انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے. انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے. انسان علم ہی سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے فقاہت کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے. انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنی آپ کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے رب کو پہچانتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت بابا کبیر نے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور پر زندگی گزار سکے. اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اپنی اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا. اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی. اس لیے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا پر فرض ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو. مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے. علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے. علم دین حاصل کرو چاہے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے. علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانی پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علماء کی قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی. اس لیے کہ شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن عالم کی قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی قلم گیری کا وجود ہوتا ہے. عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ المکسیۃ بجامع پر اتحاد قائم ہو جاتا ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتاوی رضوی کی شکل میں ملتی ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا مطالبہ لوگوں کو ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تو شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرو. جس نے علم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. جس نے عالم دین سے صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی. جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ہمنشین بنائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرش کے نیچے مشک اصفر کا بنایا ہوا شہر آباد ہے. اس کا دروازے پر فرشتے روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے سن لو جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی. جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اس نے رب کی زیارت کی. جس نے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مکتب علم دین، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت خوب. بڑی ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم پر نظر کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے. ابھی میں نے جو کچھ بیان کیا بیان کرنے میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو میں سے دل سے توبہ کرتی ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے جلسے میں آپ نہیں سن پائیں گے. یہ آپ کے گھر کی بچی ہے، یہ آپ کے محلے کی بچی ہے، یہ ہمارے گھر کی بچیاں ہیں جو تقریر کری. الحمدللہ آنے والی نسلوں کو سدھارا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اب آئیے، اب صرف پروگرام اوپر ہی جائے گا. اب تقریر سنیے، پھر ایک تقریر سنیے. اب بالکل انداز دیکھیں آپ، نہرے پہ رہنا، سونے پہ سہاگا. پھر میں تقریر کے لیے زینب جنید کو آواز دے رہا ہوں. سنیے، تقریر سنیے. ایک سیکنڈ رکیے. محمود خان صاحب سے گزارش کروں گا تو وہ ماشاءاللہ. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام و ذمہ داران و جملہ حاضرین